نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ صاد کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ قسم یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کئی مقامات پر مختلف چیزوں کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گواہ بناتے ہیں، یعنی اس بات پر قرآن گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اور چیزوں کی بھی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اللہ ان چیزوں کو گواہ بناتے ہیں۔ پھر یہ سورۃ مبارکہ مشرکین کا تعجب بیان کرتی ہے۔ دو باتوں پر مشرکین مکہ کو بڑا تعجب تھا۔ ایک تو یہ کہ ہم ہی میں سے ایک انسان کس طرح نبی بن کر آیا ہے، اور دوسرا تعجب ان کو اس بات پر ہوتا تھا کہ پورے نظام کے لیے ایک الہ کیسے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، اور جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ اللہ نے مبعوث فرمایا ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور رجالاً مرد تھے۔ تمام انبیاء انسان تھے اور مرد تھے، کوئی فرشتہ یا جن نبی نہیں بنا، اور کسی عورت کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی ہے۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوتا اور وہ نبی ہوتا، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کھانا پینا، شادی غمی، اولاد بچے۔ حالانکہ سمجھنے کی بات ہے اگر کوئی فرشتہ نبی بنتا، انسانوں کے لیے وہ نمونہ کیسے بنتا؟ فرشتوں کے اندر تو اللہ نے خواہشات رکھی نہیں ہیں، ان کی اولادیں نہیں، ان کی شادی نہیں، ان کے ماں باپ نہیں، تو ان کو کیا پتہ کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں یا ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور گناہوں سے کس طرح بچنا ہے، جبکہ ان کے اندر اللہ نے یہ خواہش ہی نہیں رکھی ہے۔ اسی طرح جنات بھی ہیں، اگر ان میں کوئی نبی بن کر آتا انسانوں کے پاس تو وہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا، سیمپل نہیں بن سکتا تھا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے انسان ہی نبی بنا کر بھیجے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ جس طرح ہماری شادی ہے، اولادیں ہیں، اسی طرح اس نبی کی بھی ہیں۔ نبی کی زندگی کیسی ہے، امتی کو پھر اس طرح بننا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ مشرکین کو اس بات پر بھی تعجب تھا کہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا نظام اکیلا اللہ چلا رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کعبہ کے اندر بھی 360 بت بنا کر رکھے تھے۔ سال کے دن بھی 360 ہوتے ہیں، یا تو ہر دن کا ان کا ایک نیا خدا تھا، یا پھر یہ ہے کہ مختلف کام انہوں نے بانٹ رکھے تھے کہ ایک الہ ایسا ہے جو بارش برسانے والا ہے، دوسرا شفا دینے والا ہے، تیسرا اولادیں دینے والا ہے۔ اس طرح مختلف کام انہوں نے بانٹ رکھے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی ہے لا الہ الا اللہ کی، تو اس بات پر وہ تعجب کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو نے سارے الہوں کا ایک الہ کر دیا، ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے، اکیلا اللہ یہ سب کرتا ہے۔
وہ کہتے تھے کہ حقیقت میں معبود اور مسجود ہے تو اللہ، لیکن اللہ نے اپنے کام بانٹ رکھے ہیں، کچھ علاقے مخصوص کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، اللہ نے کچھ کچھ اختیارات ان کو بھی دے رکھے ہیں کہ وہ بھی جو چاہیں کر لیں۔ جبکہ لا الہ الا اللہ میں اسی بات کو اللہ نے منوایا ہے، اور ہر نبی یہی دعوت لے کر آئے ہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، بیماریوں سے نکالنے والا، یہ تمام دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اکیلا اللہ کرتا ہے، اور وہ یہ سارا نظام چلانے کے بعد کہتا ہے لا یعودہ حفظہما، میں تھکتا نہیں ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی پارٹنر رکھے یا ہاتھ بٹانے والا، کام کرانے والا، کوئی کارندہ ایسا بھی ہو جو اس کی ہیلپ کرے۔ اللہ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، اللہ اکیلا ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ پھر یہ صورت مبارکہ تذکرہ کرتی ہے اللہ کے دو بندوں کا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ سورہ سبا میں بھی آپ نے سنا، اور پیچھے سورہ نمل میں بھی ان دونوں اللہ کے نبیوں کا تذکرہ آ چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی قوت سے نوازا تھا، وہ ایسے عبادت گزار تھے کہ ان کی ساری زندگی کا معمول یہ رہا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، آدھی رات عبادت کرتے تھے، آدھی رات سوتے تھے، لیکن انہوں نے کام اس طرح بانٹ رکھے تھے، جس دن آپ کا روزہ ہوتا تھا تو گھر والوں کا نہیں ہوتا، اور جس دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے تو گھر والوں کا روزہ ہوتا، یعنی گھر میں کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس دن کوئی روزے سے نہ ہو۔ اسی طرح رات میں بھی عبادت کے لیے جو مخصوص حصہ تھا، جب آپ آرام فرماتے تھے گھر والے عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جب گھر والے آرام کرتے تو پھر آپ عبادت میں مشغول ہوتے۔ گھر کے اندر کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جس وقت اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور صحابہ کو اس جانب متوجہ کیا کہ وہ عمل اختیار کرو داؤد علیہ السلام نے کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے وسیع سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، اس کے بادشاہ بھی تھے، وہ جلیل القدر نبی بھی تھے، انہیں اللہ نے ذکر کرنے والا دل عطا فرمایا تھا، شکر کرنے والی زبان عطا فرمائی تھی، اور لوگوں پر سحر طاری کر دینے والی آواز بھی عطا فرمائی تھی۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد اور تعریف کرنے لگتے تو پہاڑ بھی ان کے حمد میں شامل ہو جاتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت، وسائل، اسباب کے اعتبار سے اپنے والد سے بھی بڑھ کر بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ ان کے لیے ہوا کو تابع کیا، جنات کو مسخر کیا۔ اللہ کہتے ہیں نعم العبد، بہت ہی لائق بندے تھے، بہت ہی پیارے بندے تھے۔ اسی کے ساتھ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ان کو بھی اللہ نے مال و دولت بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی قصے کہانیاں تو ہیں نہیں جو وقت گزاری کے لیے ہمیں اللہ سنا رہے ہیں، یہ تو عبرت کی باتیں ہیں کہ وہ میرے پیارے تھے۔ اللہ جو ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ میں نے بہت کچھ دیا، ایک بادشاہ ہوتے ہوئے وہ رب کے اتنا عبادت گزار، بادشاہوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، جن کے پاس سلطنت ہوتی ہے، اور ان کے پاس تو وہ سلطنت تھی کہ آج کے دور کے کسی بھی ملک کا کوئی بڑا ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کو کیا کچھ عطا فرما رکھا تھا۔
لیکن اس کے باوجود وہ شکر گزار تھے۔ اور ایوب علیہ السلام ان کو بھی اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا، ثروت و غنا بھی تھا، باغات اور حویلیاں بھی تھیں، زرعی زمینیں بھی تھیں، بہت سارے جانور بھی تھے، نوکر چاکر بھی تھے، اور بہت سارے بیٹے بھی اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ اللہ کی طرف سے پھر آزمائش آئی اپنے اس پیارے بندے پر، سب کچھ جاتا رہا، ساری اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی جو بھی تھے وہ بھی مر گئے، باغات بھی اجڑ گئے، حویلیاں بھی زمین بوس ہو گئیں، عزیز و اقارب نے بھی تیور بدل لی ہے۔ جہاں مال و دولت کی فراوانی تھی وہاں بھوک نے ڈیرے ڈال لیے، اور رہ گئی تھی یہ جسمانی صحت، اللہ نے اس پر بھی بیماری مسلط فرما دی۔ آپ بیمار ہو گئے ایوب علیہ السلام، آپ کی یہ بیماری کوئی کم عرصہ پر محیط نہیں ہے، 18 سال تک اللہ کے نبی بیمار رہے، اور بیماری بھی ایسی تھی جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو گاؤں والوں نے آپ کو گاؤں سے نکال دیا کہ کہیں آپ کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ وفادار بیوی آپ کے ساتھ رہیں، تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں، بی بی رحمت ان کا نام ہے۔ انہوں نے کسی بھی حال میں اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہاں پر یہ جملہ بولتے ہوئے تو ہم چلے گئے کہ 18 سال تک ان کی بیماری رہی۔ 3 دن ہمیں بخار چڑھ جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، صرف 3 دن ہم اکتا جاتے ہیں، ایسے ایسے شکوے زبان پہ آتے ہیں کہ اللہ کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بیمار کیا۔ بعض دفعہ انسان موت کی تمنا کرنے لگتا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھیں، صرف یہ جسمانی بیماری تو نہیں تھی، ان کا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، جو کچھ اللہ نے دے رکھا تھا وہ سب لے لیا اللہ نے، رہ گئی تھی صحت وہ بھی اللہ نے لے لی۔ بیابان میں جا کر جھونپڑا لگا کر وہاں رہنے لگے، بیوی جاتی گاؤں والوں کے گھروں کے کام کرتی، کچھ کھانا پینا لے آتی، آپ کو کھلاتی۔ کسی دن بیوی کی زبان سے بھی کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو نبوت کے شایان شان نہیں تھا کہ نبی کے گھرانے والے بھی اس طرح کی کوئی بات کریں اللہ کے بارے میں۔ ہوتی ہے نا عورتوں کی عادت، یہاں تک بھی ہمارے ہاں یہ جملے کہہ دیے جاتے ہیں کسی کی وفات پر کہ اللہ کو بھی ہمارا گھر نظر آیا تھا۔ یہ کفریہ جملے، یعنی غم ہے ٹھیک ہے، مصیبت آ گئی ہے، اس طرح کا جملہ کہہ دینے سے تو بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کوئی جملہ اس طرح کا جو ناشکری میں آتا تھا بی بی رحمت کی زبان سے نکل گیا تو آپ نے ان کو قسم کھا کے فرمایا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا تجھے۔ حالانکہ اس قدر ان کی قدر دانی کیا کرتے تھے، ایک دن کہنے لگے رحمت میری وجہ سے تو اتنی پریشان ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، تو چلی جا کہیں آزاد ہو کر رہ، اگر قیامت کے دن تیرے دادا یوسف علیہ السلام نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت بی بی رحمت کہنے لگیں اگر یوسف کے خدا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے نبی کو دکھ کی حالت میں اکیلا چھوڑ دیا تھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ لیکن جب بیوی کی زبان سے اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی ناشکری کا جملہ نکل گیا تو اب ایوب علیہ السلام ساری ہمدردی بھول گئے، ساری محبتیں بھول گئے۔ اب آپ نے کہا کہ میں جب ٹھیک ہوا نا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ یہ ہے صاحب ایمان بندے کا اپنے رب کے بارے میں حساس ہونا، اپنی ذات کے بارے میں، کسی اور بات کے بارے میں صبر بھی کیا جا سکتا ہے، حوصلہ بھی، بردباری بھی، معافی بھی، سب کچھ، لیکن جہاں معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے یا شریعت کا کوئی معاملہ آ جائے وہاں ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ اس کی عملی تصویریں دکھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے۔ حضور کی خدمت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو آپ کی خدمت میں آ کر ایمان میں نے قبول کر لیا ہے،
میری والدہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ میری والدہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ سعد نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے، وہ تو نعوذ باللہ یوں کہتے تھے نا کہ یہ بے دین ہو گیا، باپ دادا کا مذہب جو چھوڑ دیا بے دین ہو گیا، تو حضرت سعد کہنے لگے اماں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے کہ اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہیں جب تک سعد واپس نہیں پلٹے گا پہلے دین پر، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، اب ننگے سر دھوپ میں بیٹھی ہے، کھاتی پیتی کچھ نہیں، یا رسول اللہ میری اماں کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اور والدہ کے پاس جب گئے تو والدہ نے کہا کہ میں اسی حال میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ حضرت سعد نے جو جملے ان کو کہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، کہنے لگے اماں تیرے جسم میں کتنی جان ہے؟ ایک ہی جان ہے نا، اگر 1000 جان ہوتی اور تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی، میرے لیے یہ بات اتنی غم زدہ کرنے والی نہیں تھی جس قدر میرے لیے غم کا باعث وہ بات ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دوں۔ آپ کی دھمکی کا یہ اثر ہوا کہ ماں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے، جن کے والد نہ ہوں تو ماں ان کو پالتی ہے، اور وہ صرف ماں بن کے نہیں پالتی، پھر وہ باپ بھی بن کے پالتی ہے، باپ والی شفقت بھی، ماں والی ممتا بھی، رحمت بھی وہ فراہم کرتی ہے، ہر دکھ اٹھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ 18 سال کا نوجوان، اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے، ماں کو پتہ چلا، ماں نے دھمکی دی، حضرت ابو ہریرہ نے نہیں مانا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگیں، انہی کی وجہ سے گھروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اولادیں ماں باپ سے جدا ہو گئی ہیں، مذاہب تبدیل ہو گئے ہیں، اس طرح کی کوئی باتیں کرنے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ غم زدہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنی ذات کے بارے میں برداشت کر سکتا تھا، وہ مجھے جو بھی برا بھلا کہتی، لیکن آج آپ کو اس نے برا بھلا کہا ہے، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ ناموس رسالت پر اس نے حملہ کیا ہے۔ پاکستانی یہ جملہ شاید سمجھ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان پہ کوئی چوٹ بھی لگے۔ یہاں تو لیڈر کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو نہیں دیکھا جاتا، اپنے لیڈر کو ترجیح دی جاتی، اس کی بات کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے صحیح ثابت کیا جائے، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حرف ہی کیوں نہ آتا ہو۔ یہاں ماں ہے، ماں، وہ ماں جس نے جنم دیا ہے، جس نے اپنا دودھ پلایا ہے، جس نے 18 سال تک پال کے جوان کیا ہے، وہ ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتی ہے تو ابو ہریرہ سے برداشت نہیں ہوتے۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا کیا جائے؟ کہنے گے یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میری اماں کو ہدایت دے دے، جو آج آپ کو برا بھلا کہنے والی ہے وہ آپ کی تعریفیں کرنے والی بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابو ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور ادھر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑ لگاتے۔ حضرت ابو ہریرہ بردبار تھے، بعض ہوتے ہیں نا لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شان عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ میں یہ چیز تھی۔ کسی صحابی نے دیکھا وہ آج بڑی عجلت میں ہیں اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ابو ہریرہ خیریت تو ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اماں کی ہدایت کے لیے، بھاگ کے دیکھنا چاہتا ہوں میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کے نبی کی دعا پہلے قبول ہوتی۔ اور جب گھر گئے تو گھر کا دروازہ بند پایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے والدہ نے آواز دی غسل کر رہی ہوں ٹھہر جاؤ۔ غسل کر کے فارغ ہوئی، دروازہ کھولا، دیکھتے ہی کہنے لگے ابو ہریرہ اپنے نبی کی خدمت میں لے چل، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اہلیہ کی زبان سے رب کا شکوہ سنا تو پھر برداشت نہیں ہوا کہ 100 کوڑے ماروں گا تجھے،
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ میرا بندہ اس امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لے کر پاس ہو گیا ہے، تو پھر اللہ نے نوازنے کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ وہ جو بیمار کرتا ہے تو مریض تو فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اللہ نے قرآن میں ہمیں بتائے ہیں۔ ایوب علیہ السلام اللہ سے اس دن کہنے لگے رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے بہت تکلیف ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ کہا کس وقت اہلیہ لے کر گئی ہیں، قضاء حاجت کے لیے بٹھایا ہے ایک جھاڑی کی اوٹ میں، اور خود ایک طرف ہو کے کھڑی ہو گئیں کہ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر آواز لگاتے تھے، وہ اٹھا کے لاتی تھیں اپنی مریض کو گھر پہ۔ کچھ دیر گزر گئی، حضرت بی بی رحمت پریشان ہیں، ایوب علیہ السلام نے ابھی تک آواز نہیں دی ہے۔ ایوب علیہ السلام جہاں تھے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، یعنی جتنی تکلیف تھی اس سے بڑھ کر ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ برداشت سے باہر۔ تب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ارکض برجلک، آپ ذرا اپنا پاؤں ہلائیں، یا اللہ میں تو اٹھنے بیٹھنے سے چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، کچھ تو کریں۔ تھوڑا سا پاؤں ہلایا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیے، ھذا مغتسل بارد و شراب، فرمایا آپ یہ پانی پئیں، اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اس میں غسل کر لیں، اللہ آپ کے باہر کی بیماریاں بھی ساری دور فرما دیں گے۔ جبریل علیہ السلام جنت سے آپ کے لیے اعلیٰ قسم کا جوڑا اور پوشاک سوٹ بھی لے کر آئے، آپ نے نہایا، مکمل شفا یاب، وہ جوانی لوٹ آئی، 18 سال پہلے والی جوانی آپ کی لوٹ آئی، آپ نے وہ لباس پہنا۔ بی بی رحمت ادھر پریشان کھڑی ہیں، قریب آ کر ان کو متوجہ کرتے ہیں، بی بی منہ چھپاتی ہے، کون اجنبی ہے؟ کیونکہ ایوب علیہ السلام تو خود کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اس جگہ سے، وہ تو ہو نہیں سکتے تھے ان کے گمان کے مطابق۔ جب انہوں نے دوبارہ متوجہ کیا تو مسکرا رہے ہیں، حضرت بی بی رحمت نے دیکھا، کون ہو اجنبی؟ کہنے لگی کیوں کھڑی ہو یہاں پر؟ میرا مریض ہے یہاں پر، قضاء حاجت کے لیے گیا تھا۔ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیسا تھا تمہارا مریض؟ بی بی نے بھی غور سے دیکھا یہ بندہ کیوں پوچھ رہا ہے، کہنے لگی کہ جوانی میں تیرے جیسا لگتا تھا، جوانی میں تیرے جیسا لگتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر الحمدللہ پڑھا کہ جس اللہ نے بیمار کیا تھا اس اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جنہوں نے اپنی روش نہیں بدلی، بیماری میں صحت میں ہر حال میں ہمیشہ صابر اور شاکر رہے، کبھی صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا، بالآخر آزمائشوں کا دور ان کا ختم ہوا۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے ان سے لیا تھا وہ بھی ان کو دیا، اتنا کچھ اور بھی عطا فرمایا۔ جتنی اولادیں لیں اللہ نے ڈبل عطا فرمائیں، جتنا مال لیا اللہ نے اس کا ڈبل عطا فرمایا۔ اللہ اس بات پر قادر ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ بیماریوں سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور انبیاء علیہ السلام کے ذکر بھی یہاں پر کیا ہے، اور آخری رکوع پورا حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ پھر دہرایا ہے، انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ابلیس اول دن سے تمہارا دشمن ہے، اور دشمن کبھی خیر خواہی نہیں کر سکتا۔ اپنے دشمن سے چوکنا رہنا یہ ایک صاحب عقل اور ایمان والے بندے کی شان ہے کہ اپنے دشمن سے باخبر رہے۔ سورہ زمر ہے یہاں پر۔ اس سورت کا جو اصل موضوع ہے وہ عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا جو اعتقاد ہے یہی اصل ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد اصل ایمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام مسلمانوں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، عبادت ہو اللہ کے لیے اور ہو بھی خالص، ملاوٹ نہ ہو اس میں۔ ملاوٹ عبادت میں کیسے ہوتی ہے؟ ملاوٹ عبادت میں ملاوٹ اسی طرح ہوتی ہے کہ ادھر اللہ کے سجدے کیے
پھر جا کر غیر اللہ کے بھی سجدے کیے، رب کے سامنے بھی جھکا، اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی جھک گیا، اللہ سے بھی مدد مانگتا رہا، پھر اللہ کی مخلوق سے بھی مدد مانگنے لگا، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتا تھا، پھر اللہ کے بندوں کو بھی مشکل کشا سمجھنے لگا۔ یہ ہے عبادت میں ملاوٹ۔ اللہ کہتے ہیں میں تو تجھے دودھ کا گلاس بھی دیتا ہوں تو لبنن خالصا، میں نے تو ناپاکیوں کے بیچ میں سے، یعنی ایک طرف من بین فرث ودم، گوبر اور پیشاب بھی اسی جانور کے پیٹ میں تھا، خون بھی اسی کے پیٹ میں تھا، اس میں سے میں نے تیرے لیے جو چیز نکالی ہے وہ ہے لبنن خالصا، میں نے تیرے مزاج کی نفاست کا لحاظ رکھا ہے، میرے بندے تو بھی میری شان کا خیال رکھ، الا للہ الدین الخالص، تو بھی عبادت کو رب کے لیے خالص رکھ۔ خالص پکارنا ہے اللہ کو جہاں کسی واسطے اور وسیلے کی بھی ضرورت نہ ہو، کیونکہ جتنی بھی قرآن میں دعائیں ہیں آپ ساری دعائیں پڑھ لیں، کسی بھی دعا میں اللہ نے ہمیں واسطے وسیلے کا حکم نہیں دیا، یا تو ربنا ہے یا پھر رب ہے یا پھر اللہم، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ہے دعا کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں کسی بھی دعا میں کوئی اور الفاظ نہیں ملتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی ساری دعائیں آپ پڑھ لیں، جو آپ کے پاس دعاؤں کی کتابیں ہوں ان کو دیکھ لیں، کہیں پر آپ کو ایسی دعا نہیں ملے گی جس میں اللہ سے یہ کہا گیا ہو کہ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ ہے۔ کسی بھی دعا میں آپ کو اگر مل جائے وہ دعا مجھے بھی دکھائیے گا، میں صرف متوجہ کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کو۔ اللہ کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، تم تو اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص رکھو، لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے بندوں کی بھی عبادت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ سورہ یونس میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، یہ جا کر اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں۔ قرآن اس عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل دیتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا نظام، اس کو بیان فرماتے فرماتے اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اے انسانوں ذرا غور تو کرو، تمہاری ضرورت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری ضرورتیں پوری کی، جانوروں کی بھی تمہیں ضرورت تھی تو ہم نے تمہارے لیے جانور بھی نازل فرمائے ہیں، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، اونٹ ہے پھر اونٹنی، بیل ہے اور گائے، بکرا ہے اور بکری، بھیڑ نر ہے اور مادہ، یہ 8 جانوروں کا اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا، سورہ انعام میں بھی ثمانیۃ ازواج، یہ جوڑے اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمائے ہیں کہ اونٹ بھی، گائے بیل بھی، بکریاں بھیڑیں بھی، یہ سب چونکہ انسانوں کی ضرورت کے لیے تھیں، ان کا گوشت بھی، ان کا دودھ بھی، ان کی اون اور ان کے بال بھی، ان کی کھال بھی، کیا چیز ہے ان کی جو بندوں کے استعمال میں نہیں آتی، اللہ ان ساری چیزوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ انسان تو پھر اپنی تخلیق میں بھی غور کر، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کیا ہے 3 اندھیروں میں، اور ایک کے بعد ایک تخلیق ہوتی رہی، گوشت بنا، بوٹی، پھر اس میں ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، پھر اس پر کھال، پھر اس میں اللہ نے روح ڈالی، خلقا من بعد خلق، اور یہ سارے کام ہوتے رہے 3 اندھیروں میں۔
दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा कारीगर हो, वो अंधेरे में काम नहीं कर सकता। शाम होते ही शागिर्दों को उस्ताद कहते हैं, बेटा दुकान बंद कर दो, बाकी काम कल सुबह करेंगे। रोशनी में काम होगा। अल्लाह अपनी कुदरत से वो कारीगरी दिखाते हैं जहाँ इंसान सुबहान अल्लाह कहे बगैर रह नहीं सकता। ये हकीकत कुरान ने उस वक्त बयान की जब इस तरह के उलूम आम नहीं थे। आज की जदीद साइंस, डॉक्टर, इनकी तालीम ये भी इस बात की तायीद करते हैं कि वाकई जहाँ इंसान की पैदाइश होती है वो 3 अंधेरों में होती है। वो एक ख़ास पर्दा है जिसमें बच्चे की पैदाइश होती है, फिर रहम का अंधेरा और फिर पेट का अंधेरा। फरमाया 3 अंधेरों में हम तुम्हारी परवरिश करते रहे, तुम्हें पालते रहे, तुम्हारे लिए वहाँ ग़िज़ा का भी इंतज़ाम किया। गोया कि वो एक पूरा जहान था। ये सब बयान करने के बाद अल्लाह कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, जिस तरह कल सूरह फातिर में भी ये है तुम्हारा अल्लाह जो तुम्हारा रब है, लहुल मुल्क, उसी की बादशाहत है। तुम अम्मा के पेट में थे तो वहाँ पर भी उसी की बादशाहत थी, इस जहान में आए हो तो यहाँ भी जहाँ चले जाओ हर जगह उसी की बादशाहत होगी। ये सूरतुर रहमान पढ़ने वाले इस आयत को पढ़ते तो हैं, या माशरल जिन्नी वल इंसे, ए जिन्नो और इंसान, पूरी इंसानियत, सारे जिन, उनको मुखातब करके अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारे गिरोह, ए जिन्नात के गिरोह, ए इंसानों के गिरोह, जमातें, इन इस्तताअतुम, क्या तुम में ताकत है, अन तनफुदु मिन अक़तारि समावाति वल अर्ज़, मेरे ज़मीन व आसमान से बाहर निकल सकते हो। फनफुज़ु, अल्लाह कहते हैं निकल के दिखाओ। फनफुज़ु, निकल जाओ मेरी कायनात से। ला तनफुज़ूना, नहीं निकल सकते, इल्ला बिसुल्तान, जहां भी जाओगे मेरी बादशाहत पाओगे। लहुल मुल्क, ये है तुम्हारा अल्लाह जो तुम्हारा रब है, लहुल मुल्क, उसी की बादशाहत है। ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा कोई भी इलाह नहीं है। फअन्ना तुसरफून, कहाँ बह के जा रहे हो। अम्मन हुआ कानितुन आना अल्लैलि साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजून रहमत रब्बिह कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। फरमाए एक तरफ मेरे सामने सजदा करने वाले, मेरे सामने क़याम करने वाले, मेरे सामने झुकने वाले, और दूसरी तरफ दर दर की ठोकरें खाने वाले, ये बराबर हैं। फिर अल्लाह पूछते हैं हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, एक तरफ इल्म वाले हैं, एक तरफ जाहिल हैं, एक तरफ कुरान के मानने वाले हैं, एक तरफ कुरान के झुटलाने वाले हैं। फरमाया ये बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते। इन्नमा यतज़क्करु, फरमाया इस मिसाल में नसीहत है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं, उलुल अलबाब, अक्ल वालों के लिए इसमें नसीहत है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बताते हैं दुनिया में 2 फरीक हैं, ये सारी इंसानियत या जिन भी, ये 2 फरीक हैं, या काफिर हैं या मोमिन, इसके अलावा तो कोई फरीक नहीं। काफिरों के अलग अलग गिरोह हैं कि कोई यहूदी है, कोई हैं तो काफिर, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई सिख है। जब 2 फरीक हैं तो दोनों के 2 ठिकाने, एक जन्नत एक जहन्नम। एक फरीक में अंबिया भी हैं, उनके मानने वाले भी, दूसरे फरीक में शैतान है और उसकी पैरवी करने वाले हैं। अंबिया के मानने वालों का ठिकाना अल्लाह ने जन्नत की सूरत में रखा है। अंबिया को ना मानने वाले, ना शुक्री करने वाले, उनकी इत्तिबा जिन्होंने नहीं किए, उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम का ठिकाना रखा है। अल्लाह ताला यहाँ सवाल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाह, मेरे पैगम्बर आप इनसे पूछें तुम्हें किसने पैदा किया है, ये जवाब देंगे कि अल्लाह ने पैदा किया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पैगम्बर आप इनसे कहें मेरा अल्लाह अगर मुझ पर रहमत करना चाहे, तुम्हारे जो माबूद हैं अल्लाह की उस रहमत को रोक सकते हैं, या मेरा अल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे, जो तुम्हारे माबूदान बातिला हैं अल्लाह की भेजी हुई उस तकलीफ़ को हटा सकते हैं।
قل حسبی اللہ، میرے پیغمبر آپ کہہ اٹھیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ دیکھیں 24ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، اس آیت کریمہ غالباً آیت نمبر 38 ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 38۔ یہ آیت اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ سوال کرتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بیماریوں سے شفا دینے میں، مشکلات سے نکالنے میں، حاجتیں پوری کرنے میں، ضرورتیں پوری کرنے میں، خالی جھولیوں کو بھرنے میں، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ اللہ کو اگر کافی سمجھتے ہوتے تو پھر ان کو کیوں ادھر ادھر جانا پڑتا؟ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کو کمزور اور عاجز سمجھا، اس لیے اللہ کا در چھوڑ کر پھر در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ اللہ نے متوجہ کیا ہے ہمیں، اور ہم گناہگاروں کے لیے جو اللہ کی طرف سے احسان، رحمت، خصوصی فضل کا تذکرہ ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، میرے بندے، یہ جملہ ہے، کیا محبت ہے اس جملے کے اندر، کتنی محبت ہے اللہ کی۔ میرے بندوں سے کہہ دیں، اور بندے بھی کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بندے، میرے بندے، صرف بندوں کی بات نہیں کہ میرے جملے سمجھ رہے ہوں گے، میرے بندوں سے کہہ دیں، اور بندے بھی کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، دن رات گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، ان سے آپ کہہ دیں میرے پیغمبر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ کون ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہی تو ہے جو سارے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ 100 سال تک کفر کرنے والا، شرک کرنے والا بھی نادم ہو کر معافی مانگ لے اللہ سے، اللہ اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیوں معاف کرتا ہوں؟ کیونکہ میں ہی تو غفور ہوں، میں ہی تو رحیم ہوں، مجھ سے بڑھ کر بخشنے والا کوئی نہیں، رحمتیں کرنے والا مہربان کوئی نہیں ہے۔ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کے معاف کرنے والے ہیں۔ کوئی گناہگار اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھے، رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کہتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، غالباً انگلینڈ سے یا کسی ملک سے کسی خاتون نے بات کی میرے ساتھ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل سے ایمان نکل گیا، کیا میں واپس پلٹ سکتی ہوں؟ میں نے کہا بالکل۔ کیسے؟ میں نے تو ادھر ادھر سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اب تو ساری زندگی کافر رہے گی۔ میں کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، اگر اس کو احساس ہو گیا ہے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو پلٹ آئے واپس۔ اللہ نے جب تک سکرات نہیں لگتی، موت کے آثار کہ بندے کو موت سامنے نظر آنے لگے، اس وقت سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کرنا چاہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹائم بھی نہیں ہے کہ دن میں آئیے گا 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک دفتر کھلا رہے گا، یہ اوقات اللہ نے نہیں رکھے۔ وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دوسرے پارے میں، جب بھی مجھے پکارنے والا آواز دیتا ہے میں کہتا ہوں اجیبو، جی میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اس کے دفتر کے کوئی ٹائم نہیں، کوئی اوقات نہیں، سفارشی لے جانے کی ضرورت بھی نہیں، واسطے دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ تیرے پیاروں کا واسطہ مجھے معاف کر دے، وہاں یہ معاملہ ہے ہی نہیں، اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بہت بڑا بخشش کا سامان ہے یہ، ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے متوجہ رہنا چاہیے۔ پھر یہ سورت قیامت کے دن کا منظر بھی بیان کرتی ہے۔ قیامت کا دن کا منظر کیا منظر ہوگا؟ اللہ پر جھوٹ بولنے والے، اللہ پر جھوٹ کیسے ہوتا ہے؟
کہ اللہ تو اولاد نہیں دیتے، فلاں جگہ سے مل جاتی ہے، یہ جھوٹ ہے نا، یہ جھوٹ ہے، اللہ پر جھوٹ۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسے تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس زمانے میں۔ اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے قیامت کے دن، سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اہل تقوی کو گروہوں جماعتوں کی شکل میں استقبال کرتے ہوئے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تمہیں جو اتنی بڑی زمین نظر آ رہی ہے یہ میری مٹھی میں ہوگی، اور وَالسَّمَاوَاتِ، اور یہ ساتوں آسمان، مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، جس طرح تم ایک پیپر کو، ایک کاغذ کو رول کر کے اپنی مٹھی میں لے لیتے ہو، فرمایا یہ ساتوں آسمان میرے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ زمین اللہ کی مٹھی میں، آسمان اللہ کے ہاتھوں میں۔ اللہ کتنے عظیم ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ اپنی عظمتوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے اللہ کی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ کسی کے ساتھ اللہ کی ذات کو تشبیہ دی جائے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ میری مٹھی، اللہ کی مٹھی کو کون جانے، میرے دائیں ہاتھ میں ہوں گے ساتوں آسمان، کون جانے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی فرمایا تھا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، فرمایا جس طرح تم لپیٹ لیتے ہو نا کاغذوں کو، ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے۔ گروہوں کی شکل میں دوزخی چلے گئے۔ جنتی جب آئیں گے نا جنت کے دروازے پر، وہاں پر جو استقبال کرنے والے فرشتے ہوں گے وہ ان کو سلام کریں گے، جنتیوں کو، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلامت رہے سلامت آئے، طبتم، خوش آمدید، مرحبا، بخیر راغلے۔ ہماری پنجابی والے کہتے ہیں ست بسم اللہ جی آیا نو، یہ جملہ استقبالیہ ہوتا ہے، جملہ استقبالیہ کہتے ہوئے فرشتے استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم، اور کیا کہیں گے؟ فادخلوها خالدین۔ اس ہا کو بھی تو عربی سمجھنے والا ہی سمجھے گا نا، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات تو وہاں کہی جاتی ہے نا جو پہلے سے ہم نے دیکھی ہوئی ہو یا جہاں پہلے ہم رہ کر آئے ہوں۔ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ فادخلوها، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی؟ جو تمہارے ابا کی جاگیر تھی، تمہارے ابا آدم اور تمہاری اماں کو وہاں سے نکالا گیا تھا، وہ تمہاری اپنی جاگیر ہے، اسی جنت میں واپس داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، اللہ کے رسولوں کی اتباع کی ہے، اللہ کو راضی کر کے آئے ہو، گھر سے نکالے گئے تھے، آؤ اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے وقت کے لیے؟ 3 دن کے بعد کہہ دیا جائے گا کہ آپ کی مہمانی ختم ہو گئی تھی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 40 دن کے بعد فرمایا نہیں، خالدین، ہمیشہ کے لیے یہاں رہو۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جس نے اپنے وعدے سچے کیے۔ اللہ نے وعدے کیے ہیں نا، نمازیوں کے لیے جنت کے وعدے، روزے داروں کے لیے جنت کے وعدے، تراویح پڑھنے والوں کے لیے جنت کے وعدے، قرآن پڑھنے سننے والوں کے لیے جنت کے وعدے۔ جنتی جنت میں جا کر رب کی تعریفیں کریں گے، اللہ نے اپنے وعدے سچے کیے ہیں۔ اور اورثنا الارض، اتنی بڑی زمین دی ہے اللہ نے ہمیں، جنت میں باغات میں نعمتیں دی ہیں۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، پوری جنت میں جہاں ہمارا دل چاہے ہم پھرتے رہیں، کوئی آ کر ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اپنی حدود سے باہر آ رہے ہو، ادھر تمہاری جگہ نہیں ہے۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ سارا رقبہ باغات اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، فرمایا نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا بدلہ ہے رب کے پاس۔
سورہ غافر ہے، اس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ اپنے بندوں پر فضل و احسان کرنے والا۔ یہ دیکھیں ایک لائن ہے، اللہ کی 4 صفات ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہی غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ لیکن جہاں وہ مہربان ہے وہاں وہ سخت سزا دینے والا بھی تو ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، وہ سخت پکڑ بھی ہے اس کی۔ ان بطش ربک لشدید۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ بس انہی 2 باتوں کے بیچ میں رہے، ڈرتا بھی رہے، رب کی مغفرت کی امید بھی رکھے، صرف مغفرت کی امید پر گناہ نہ کرتا رہے، اور صرف ڈر اور خوف میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کے شایان شان نہ ہو۔ درمیان کا راستہ، خوف بھی کہ پتہ نہیں میرے یہ عمل اللہ قبول بھی کریں گے یا نہیں، اور امید بھی کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے، یعنی ان دونوں باتوں کے بیچ میں رہے۔ پھر اللہ ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں فرشتے، بادشاہ کے تخت کے قریب رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، دور رہنے والوں کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا بادشاہ کے نزدیک۔ اللہ ان فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے، اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ فرمایا وہ فرشتے اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرنے والے ہیں۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرنے والے ہیں، تیرے راستے کا اتباع کرنے والے ہیں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے اے اللہ تو بچا لے۔ اے ہمارے رب تو انہیں بھی ان جنت کے باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کی بیویوں اور اولادوں کو بھی جو نیک ہیں، اے اللہ ان سب کو جنت میں جمع فرما دے، بے شک تو ہی حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ اور پھر اللہ کے فرشتے کہتے ہیں ان کو عذابوں سے بچائے رکھ جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا، بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں جنت والوں کا ذکر کرتا ہے وہاں دوزخ والوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ فرما برداروں کے لیے نعمتیں بتائی جاتی ہیں، جہنم کا عذاب کا ایندھن وہ لوگ بنتے ہیں جو رب کے نافرمان ہیں، یہاں پر بھی اسی طرح جہنمیوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر فرعون کا، حامان کا بھی ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ سورت کے آخر میں اللہ پھر ہم بندوں کو اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کچھ نعمتیں ہمارے اپنے جسم کے اندر ہیں، کچھ خارجی نعمتیں ہیں۔ خارجی نعمت میں صرف ایک آکسیجن کو لے لیں، جو آب و ہوا رب کی ہم لے رہے ہیں۔ آج کل تو پتہ چل رہا ہے نا کہ ایک سلنڈر آکسیجن کا وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، اور ایک بندہ 1 گھنٹے میں کتنی آکسیجن لے رہا ہے فری میں۔ قیمت کیا ہے؟ صرف اس کی شکر گزاری، جھک جا اپنے رب کے سامنے۔ یہ خارجی نعمت ہے۔ یہ ایک نعمت ایسی وہ نعمتیں کہ جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ داخلی طور پر جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سکون کے لیے رات دی، معاش کے لیے دن دیا، زمین کو سکون اور قرار کے لیے بنایا، آسمان کو چھت بنایا، حسین شکل و صورت سے ہمیں نوازا، اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، لیکن انسان ہے کہ ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتا۔ پھر داخلی نعمتوں میں اللہ فرماتے ہیں تیری تخلیق بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ بنا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کی بوٹیاں بنی، پھر ہڈیاں بنی، پھر ڈھانچہ بنا، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی، پھر اللہ نے عقل رکھی، کان دیے، آنکھیں دیں، 360 جوڑ بنا دیے تیرے جسم کے۔ جب دنیا میں آیا تھا اس وقت کیا ہوا؟ آنکھیں صحیح طرح دیکھ نہیں رہی، کوئی بھی اگر متوجہ کرتا رہے دیکھتا نہیں ہے،
کوئی آوازیں لگاتا رہے، سنتا نہیں ہے، یعنی کمزوری ہے، آنکھوں میں بھی، کانوں میں بھی، عقل میں بھی۔ پھر اللہ اس کو تقویت دیتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، جہاں گھر کے افراد چلتے ہیں تو بچہ ادھر دیکھنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ تمیز عطا فرماتے ہیں، آنکھوں میں، سننے میں، عقل میں، یہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کا لڑکپن بچپن کے بعد، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، جب بڑھاپا آ گیا اب اس کا بچپنا واپس لوٹنے لگا، پھر عقل میں وہی کمزوری، آنکھوں میں، کانوں کی سماعت میں، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آ گیا جو ہر ایک کے لیے اللہ نے لکھ رکھا ہے، پھر موت آ جاتی ہے۔ یعنی بڑھاپے کے بعد پھر جوانی نہیں ہے، پھر واپس پلٹنا نہیں ہے۔ اللہ نے ان نعمتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ یہ سورہ غافر کے آخر تک ہم نے کچھ خلاصہ عرض کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرما کر آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔